السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل کا ویڈیو بات کرتے کرتے ہی بیچ میں کٹ گیا کیونکہ فون زیادہ آ رہے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ بغیر فون کے پہلے لوڈ کر لینا، پھر اس کے بعد میں لوڈ کر دینا۔ چلا تو میں کسی زمانے سے رہا، 97 سے موبائل چلا رہا، مگر زیادہ معلوم نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا۔ تو بات انجیر کی چل رہی تھی اور انجیر کا جو میں نے نسخہ بتلایا تھا وہ اب دوبارہ دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، جس کو دیکھنا وہ دیکھ لے۔ تو کل ایک ویڈیو کے 3 ویڈیو بن گئے، ویسے بھی میں چھوٹے چھوٹے بنا رہا تھا تو 2 تو بننے ہی تھے مگر 3 بن گئے، ایک خالی 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہو گیا اور اسی میں وہ نسخہ بھی ہے شاید۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انجیر جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں جب فرما دیا کہ یہ سدے کھول دیتا ہے، تو انجیر کی خاصیت یہ دیکھیے کہ یہ ہر طرح کے سدے کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی پریشان ہو جائے پیرالائسس میں، فالج میں، اور اس کو بھی انجیر کھلائے جائیں تو اس کی بھی رگیں کھولنے کا کام کرتی ہے، دماغ کی رگیں بھی کھول دیتا ہے۔ مگر یہ چاہنے لگے ہیں کہ آج کھایا انجیر اور کل فائدہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوائی کا اپنا ایک اصول ہوتا، اپنی ایک ترتیب ہوتی اور اس کا اپنا کام کرنے کا ایک اللہ نے ایک منفرد نظام بنایا۔ تو انجیر کو جب بھی کھانا تو 4-6 مہینے کے لیے کھانا کم سے کم، اور انجیر ہی ایسی صلاحیت رکھتا ہے جو ہمارے لیور کو، ہمارے پینکریاز کو، ہمارے پیٹ کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے اور ان کا نظام کو درست کر سکتا ہے۔ اور انجیر میں جب اللہ نے انجیر کی قسم کھا لی تو انجیر میں فوائد بہت زیادہ ہو گئے۔ جس چیز کی اللہ خود قسم کھا لے تو اس میں فوائد کتنے ہوں گے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے اندر فوائد کتنے ہوں گے اور کتنی اس کی جو ہے، اس انجیر کے اندر اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ واحد پھل ہے جو ہر طرح کے سدے کو کھولتا ہے۔ یہ واحد پھل ہے جو ہر طرح کی مٹھاس کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ واحد پھل ہے جس کے کھانے سے انسان کے پتے کی اور گردے کی اور مثانے کی پتھری گل جاتی ہے۔ یہ واحد پھل ہے جو بواسیر کی پھولی ہوئی نالیوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ یہ واحد پھل ہے اس طرح کا، ویسے اور بھی دوائیاں ہوں گی اور ہوں گی کیا ہیں، مگر اتنی مٹھاس کی، اتنی اچھی کھانے میں اور اتنی پیاری دوائی کہ جو غذا کی غذا ہے اور غذا کے ساتھ ساتھ میں جو ہے دوا کی دوا ہے۔ تو انجیر جو ہے وہ ہمارے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، تو اس کو روزانہ استعمال کریں۔ انجیر کو کم سے کم یاد رکھیے، کم سے کم روزانہ 6 انجیر صبح نہار پیٹ کھانے چاہیے کم سے کم، اور ہر کھانے کے بعد میں 1 2 یا 3 انجیر ضرور کھا لینے چاہیے
تو اس سے جو ہے تمام بیماریاں جو آج کل چل رہی ہیں، کسی کو کینسر ہو رہا، کسی کو ٹیومر ہو رہا، کسی کو بلڈ کینسر ہو رہا، کسی کو خون کی کمی ہو رہی، تو وہ ساری چیزیں یہ بالکل برابر کر دے گا۔ اور انجیر کی جو ایک اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انجیر کھاتے صبح ہی صبح، تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا جب آدمی سوتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی، بات کرتا تو بدبو آتی، پاس بیٹھتے تو بدبو آتی، کبھی پیٹ سے بھی اگر گیس خارج ہو جائے تو بدبو آتی۔ تو انجیر ہی ایک واحد ایسی دوا ہے جو منہ کی بدبو کو اور اندر سے جو بدبو آتی اس کو زائل کر دیتی، اس کو خوشبو میں بدل دیتی۔ تو انجیر کے کتنے فائدے ہیں؟ یہ سارے انجیر کے فائدے ہیں، اور اس لیے فائدے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کہ اس میں شفا بھی ہے، اور یہ بواسیر کو ختم بھی کرتی ہے۔ بواسیر کو وہی چیز ختم کر سکتی ہے جو پیٹ کے ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ سدے بھی کھول دیتے۔ اب ایک خاص بات اور ہے، آج کل گردوں سے یورک ایسڈ بڑھنے سے اور بلڈ یوریا بڑھنے سے تو بہت زیادہ بیماریاں ہوتی، اور ڈاکٹروں کا بھی خیال رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ گردوں کی جان جو ہے وہ اس کی نالیوں میں ہے۔ تو نالیوں کے اندر جب سدے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اس میں گردوں میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس رکاوٹ کے لیے بہت سے لوگ سلائی استعمال کرتے، آپریشن استعمال کرتے، بہت دنیا کی چیزیں استعمال کرتے، مگر الحمدللہ انجیر کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک کام کیجئے کہ صبح میں ذرا سے کلونجی اور کاسنی لے لیجئے، 50 گرام، 100 گرام ہو گیا، اور 300 گرام شہد میں اس کو باریک پیس کے ملا لیجئے۔ پاؤ چمچ صبح نہار پیٹ یہ کھائیے، اور 6 انجیر کھائیے اس کے ساتھ۔ تو گردے کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری تکلیفیں یہ اپنے آپ ختم کرنی شروع کر دیتی، اور گردوں کے اندر ایک نئی طاقت آنی شروع ہو جاتی، کیونکہ گردوں کے سدے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم انجیر کھائیں گے تو انجیر کھانے سے وہ سدے بالکل ختم ہو کے، اور اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ یورین کے راستے، پیشاب کے راستے وہ باہر ہو جائے گی، اور ہماری نالیاں درست ہو جائے گی، اور ہمارے گردے درست ہو جائیں گے۔ کس چیز سے ہوں گے؟ یہ انجیر کھانے سے ہوں گے۔ انجیر کے ساتھ میں یہ مرکب اس لیے بتایا میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسنی کے بارے میں یہ بتلایا کہ کاسنی ایک ایسی چیز ہے جس پر جنت کی بوندیں، جنت کے پانی کی بوندیں روزانہ گرتی۔ تو کس قدر فائدے کی چیز ہو گئی؟ یہ تینوں چیز، کلونجی، کاسنی اور شہد، تینوں کا مرکب بنا لیجئے۔ 50 گرام کلونجی، 50 گرام کاسنی، 300 گرام شہد ملا کے اس کو پاؤ چمچ صبح نہار پیٹ، اور اس کے ساتھ 6 انجیر، تو گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پتھری ختم ہو جائے گی، گردوں کے سدے کھل جائیں گے، اور دماغ کے سدے کھل جائیں گے، اور پیرالائز بھی ختم ہو جائے گا اس سے۔ یہ نسخہ ایک بہترین نسخہ ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے پہلے جو میں نے دل کے لیے نسخہ بتلایا تھا اس نسخے کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، وہ نسخہ میں نے کسی کے ثواب کے لیے دہرایا تھا، بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جن لوگوں کو فیض پہنچے اس کا ثواب ان کو پہنچے جن کی وجہ سے میں نے بتلایا تھا، اور جنہوں نے یہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شروع بھی کروائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک صاحب ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، اور ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اپنی نعمتوں سے، اپنی دولتوں سے خوب نوازے، اور انشاءاللہ کل پھر ہم انجیر کی جگہ زیتون پہ لوٹ کے آتے، اور زیتون کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ ٹیومر اور کینسر پہ آتے۔ میں زیتون کے اس کے بیچ میں اگر زیتون کے ساتھ میں کسی انجیر کے نسخہ بتانا پڑا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔